أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون. الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين. والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا ب4 شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين. والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. ويدرأ عنها العذاب أن تشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين. والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وصحبه أجمعين. बिरादरान इस्लाम, दीनी और मिली भाइयों, अल्लाह रब्बुल आलमीन की इनायत और उसके फज़्ल व करम से मकतब जारियात हफ्ज़ुल बातिन के इस हाल में कुरान और सुन्नत की रोशनी में कुछ बातें सुनने के लिए तशरीफ़ फरमा है। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह ताला ने किताब और सुन्नत की रोशनी में अपनी बातें रखने और हम सबको उन बातों पर अमल करने की तौफीक इनायत फरमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें इस्लाम जैसे मज़हब का मानने वाला हमें बनाया और हमारी रहनुमाई और रुश्द व हिदायत के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने
آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا اور ہمیں افضل الانبیاء سید المرسلین پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہونے کا شرف بخشا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی ہمارے لیے قدوہ اور نمونہ ہے۔ جیسا کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہمارے لیے کیا ہے؟ بہترین نمونہ ہے۔ جب ہم کتاب و سنت کو دیکھتے ہیں اور اس کا مطالعہ کرتے ہیں تو متعدد جگہوں پر اللہ رب العالمین نے اپنی اطاعت کے ساتھ ساتھ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور ان کی اطاعت و فرمانبرداری کو لازم قرار دیا ہے، واجب قرار دیا ہے۔ کوئی بھی عمل اس وقت تک قابل قبول نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ عمل اخلاص پر مبنی نہ ہو اور پیارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نہ ہو۔ کسی بھی عمل کی قبولیت کے لیے ضروری ہے، لازم ہے کہ وہ عمل لوجہ اللہ ہو، اللہ رب العالمین کے خوشنودی اور رضا کے لیے اس عمل کو بجا لایا جائے، اور دوسری بنیادی شرط یہ ہے وہ پیارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو۔ یہ مہینہ شعبان کا مہینہ ہے۔ قمری مہینے کے اعتبار سے، ہجری مہینے کے اعتبار سے یا اسلامی مہینے کے اعتبار سے یہ مہینہ 8واں مہینہ ہے، جو کہ رجب اور رمضان کے درمیان کا مہینہ ہے۔ ابھی جو گزشتہ مہینہ تھا 7واں مہینہ وہ رجب کا مہینہ تھا، اور شعبان کے بعد رمضان المبارک کا مہینہ آئے گا جو تمام مہینوں میں سب سے افضل مہینہ ہے، جس مہینے میں اللہ رب العالمین نے اپنی عظیم کتاب قرآن مجید کو نازل فرمایا۔ شعبان کا جو مہینہ، جس مہینے کے اندر ہم ابھی ہیں، اس مہینے کے تعلق سے بہت ایسی باتیں ہیں جن کا تعلق شریعت اسلامیہ سے بالکل نہیں ہے، لیکن لوگوں نے ان چیزوں کو عبادت سمجھ کر یا تقرب اللہ سمجھ کر یا اللہ رب العزت کی خوشنودی اور رضا حاصل کرنے کے لیے اس مہینے کے 15ویں تاریخ کو یا اس کی رات کو بہت ایسے کاموں کو انجام دیتے ہیں جن کا تعلق حقیقت میں شریعت مطہرہ سے بالکل ہی نہیں ہے۔ اس کے برخلاف شعبان کے تعلق سے جو چیزیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح حدیثوں سے وارد ہیں، ہم میں سے بہت سارے لوگ ان چیزوں سے کیا ہے نابلد ہیں۔ آج کے اس مختصر مجلس میں ماہ شعبان کے تعلق سے چند باتیں آپ کی خدمت میں رکھی جائیں گی۔ قبل اس کے کہ میں اپنی بات آپ کے سامنے رکھوں، بنیادی بات، چند بنیادی باتیں آپ کے سامنے میں رکھنا چاہتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں
شریعت اسلامیہ مکمل ہو چکا ہے. اس کے اندر نہ اضافہ کی گنجائش ہے اور نہ کمی کی گنجائش ہے. جیسا کہ اللہ رب العالمین نے سورۃ المائدہ کے اندر فرمایا کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا، یعنی اسلام کو مکمل کر دیا اور اپنی نعمت کو پورا کر دیا. وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور بحیثیت دین کے تمہارے لیے ہم نے اسلام کو کیا ہے، میں نے اسلام کو پسند کیا ہے. اس آیت سے یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ شریعت اسلامیہ پیارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں مکمل ہو چکا ہے. اس کے اندر نہ اضافے کی گنجائش ہے اور نہ کمی کی گنجائش ہے. اب ایک بات جس کو عام لوگ جب انہیں کسی بدعت پر ٹوکا جاتا ہے تو ان کے ذہن میں یہ بات آتی ہے یا وہ یہ بات پیش کرتے ہیں کہ میں کوئی غلط کام تھوڑی ہی کر رہا ہوں، وہی کام کر رہا ہوں، یا تو قرآن کی تلاوت کرتا ہوں یا نماز پڑھتا ہوں. تو ان سے یہ کہا جائے گا کہ جس کام کو آپ اچھا سمجھ رہے ہیں یا جس چیز کو آپ اچھا سمجھ رہے ہیں، آپ کے اچھا سمجھنے سے وہ چیز اچھی نہیں ہو سکتی جب تک کہ پیارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ چیز ثابت نہ ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ صحابہ کرام نے عمل کیا نہ ہو. ہمارے سمجھنے سے کوئی کام اچھا نہیں ہو جاتا، بلکہ شریعت جس کام کو اچھا سمجھتا ہے وہی کام کیا ہے ہمارے لیے صحیح ہو سکتا ہے. یہ بنیادی باتیں تھیں جن کو میں نے آپ کے سامنے پیش کی. ان باتوں کو آپ اپنے ذہن میں رکھیں. شعبان کا مہینہ، اس مہینے کے تعلق سے چند باتیں ہیں جن کو چند نقاط میں بیان کیا جا سکتا ہے. سب سے پہلی بات، شعبان کو شعبان کیوں کہتے ہیں؟ علامہ ابن حجر رحمہ اللہ نے جو فتح الباری بخاری کی شرح ہے، جو سب سے مایہ ناز کتاب ہے، جس کی ثقافت پر تمام علماء کرام متفق ہے، اس کتاب کے مصنف نے اپنی کتاب فتح الباری میں شعبان کا نام شعبان کیوں رکھا گیا، ماہ شعبان کا، وہ بتاتے ہیں کہ وہ سمی شعبان لتشاء بهم في طلب المياه او في الغارات بعد ان يخرج شهر رجب الحرام. شعبان کا مہینہ شعبان اس لیے رکھا گیا کہ اس زمانے میں جو عرب کے لوگ تھے پانی کی تلاش میں جو ہے اس مہینے کے اندر کیا ہے نکل جاتے تھے. آج آپ عرب کے لوگوں کو دیکھتے ہیں جو اتنی بڑی بڑی بلڈنگوں میں رہ رہے ہیں، اتنی عیش و عشرت کی زندگی گزار رہے ہیں. ان کی زندگی ایسی نہیں تھی، کھانا بدوش تھے، پانی کی تلاش میں، چارہ کی تلاش میں سرگردہ رہتے تھے، صحرا کی خاکوں کو کیا ہے چھانتے تھے، بڑی مشقت کی زندگی تھی ان کی. تو کہتے ہیں کہ اس مہینے کے اندر وہ پانی کی تلاش میں کیا ہے وہ الگ الگ جگہوں میں کیا پھیل جاتے تھے. یا رجب کا مہینہ جب نکلتا تھا یا ختم ہو جاتا تھا تو وہ جو ہے ایک دوسرے پر حملہ کرنا شروع کر دیتے تھے. آپ کو معلوم ہے کہ اشہر حرم، حرام مہینے کتنے؟ 4 مہینے ہیں. ان 4 مہینوں کے تقدس کا خیال اس زمانے کے جو کفار تھے ان کے یہاں بھی تھا. وہ ان 4 مہینوں میں جو ہے قتل و غارت سے جو ہے رک جاتے تھے. تو جو رجب کا مہینہ ہے یہ اشہر حرم میں سے ہے، اور اس مہینے میں وہ کیا ہے قتل و غارت نہیں کرتے. جیسے ہی مہینہ ختم ہوتا تھا تو وہ لوگ آپس میں ایک دوسرے سے جو ہے لڑائی جھگڑا اور قتل و غارت کیا ہے کرنا شروع کر دیتے تھے. بہرحال انہوں نے شعبان کو شعبان کیوں کہا جاتا ہے
اس کا وجہ تسمیہ انہوں نے یہ بتایا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ اس مہینے کی فضیلت کیا ہے، اس مہینے کی فضیلت کیا ہے۔ اس سلسلے میں اسامہ ابن زید کی ایک روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے استفسار کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، لم اراک تصوم شہرا من الشہور ما تصوم من شعبان، میں جتنا روزہ آپ کو کرتے ہوئے اس مہینے میں دیکھتا ہوں کسی اور مہینے میں نہیں دیکھتا، یعنی رمضان کے علاوہ، رمضان کے علاوہ۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذالک شہر یغفل الناس عنہ بین رجب و رمضان، یہ مہینہ جو کہ رمضان اور رجب کے درمیان ہے، اس مہینے سے لوگ کیا ہے غفلت برتتے ہیں، غفلت میں واقع ہو جاتے ہیں۔ وَهُوَ شَهْرٌ تُرْفَعُ فِيهِ الْأَعْمَالُ إِلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ، یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے میں لوگوں کے اعمال اللہ رب العالمین کی طرف کیا اٹھائے جاتے ہیں۔ اس مہینے میں لوگوں کے اعمال اللہ رب العالمین کی طرف کیا اٹھائے جاتے ہیں۔ فَأُحِبُّ أَن يُرْفَعَ عَمَلِي وَأَنَا صَائِمٌ، تو میں یہ پسند کرتا ہوں، میں یہ چاہتا ہوں کہ میرا عمل اس حال میں اٹھا جائے کہ میں حالت صوم میں ہوں، میں حالت صوم میں ہوں۔ لہذا اس مہینے میں میں کثرت سے روزہ رکھتا ہوں۔ کس مہینے میں؟ شعبان کے مہینے میں۔ اس حدیث کو علامہ البانی رحمہ اللہ نے حسن کہا ہے۔ اس مہینے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے کیوں روزہ رکھتے تھے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس مہینے کے اندر لوگوں کے اعمال کو کیا اللہ رب العالمین کی طرف کیا ہے اٹھایا جاتا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں کثرت سے روزہ رکھتے تھے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں لم یکن النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصوم شہرا اکثر من شعبان، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے شعبان سے زیادہ کسی مہینے میں روزہ نہیں رکھتے تھے۔ فإنه كان يصوم شعبان كله، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے تمام روزوں کو کیا ہے رکھتے تھے۔ یہ بخاری کی روایت ہے۔ تمام سے مراد یہاں پر اکثر ایام میں کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے روزہ رکھتے تھے۔ اس مہینے کے شعبان کے مہینے کی 15ویں رات کو، کب 15ویں رات کو، اس کے تعلق سے کیا فضیلت ہے، آئیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ لیطلع فی لیلۃ النصف من شعبان فیغفر لجمیع خلقہ الا لمشرک او مشاحن، اللہ رب العالمین اس مہینے کے 15ویں رات کو اپنے بندوں پر مطلع ہوتا ہے اور تمام مخلوق کو، یعنی تمام لوگوں کو اللہ رب العالمین کیا بخش دیتا ہے سوائے مشرک کو، سوائے مشرک کو، اور جو لوگ آپس میں ایک دوسرے سے اختلاف رکھتے ہیں اور اختلاف کی وجہ سے ایک بھائی دوسرے بھائی کو کیا ہے چھوڑ دیتا ہے، قطع کلامی کر لیتا ہے، بغض و حسد رکھتا ہے، ایسے ان دونوں شخصوں کو کیا ہے اللہ رب العالمین کیا ہے نہیں بخشتا۔ مشرک کو کیوں نہیں بخشتا؟ کیونکہ شرک اتنا بڑا گناہ ہے کہ اگر آدمی بغیر توبہ کے اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس شخص پر کیا جنت حرام ہو جاتا ہے، اس کا ٹھکانہ کیا بن جاتا ہے؟ جہنم بن جاتا ہے، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر فرمایا انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنۃ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار۔ اس کے علاوہ بھی بہت ساری آیتیں اور بہت ساری حدیثیں ہیں۔ المہم
خلاصہ کلام یہ ہے کہ مشرک کو اللہ رب العالمین کیا ہے نہیں بخشتا، العیاذ باللہ۔ اللہ نے جو ہے شرک سے توبہ کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ مرنے سے پہلے ہمیں شرک اور شرک کی جتنی قسمیں ہیں، جتنے بھی طریقے ہیں، جتنے بھی دروازے ہیں، ان تمام چیزوں سے ہمیں کیا توبہ کرنی چاہیے۔ اگر ہم اسی حالت میں مر جاتے ہیں تو ہم جو ہے کل قیامت کے روز کیا خائب و خاسر ہوں گے اور ہمیں جنت نصیب نہیں ہوگی۔ اور مشاہد انسانی فطرت ہے کہ آپس میں اختلافات ہوتے ہیں، ایک جگہ ہوتے ہیں لوگ تو اختلافات ہوتے ہیں، کبھی لڑائی بھی ہوتی ہے، جھگڑا بھی ہوتا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اپنے بھائی سے اپنے دل کے اندر بغض و حسد چھپائے رکھے اور ہمیشہ کے لیے اسے کیا قطع کلامی کر لے، بلکہ شریعت یہ کا رہنما اصول ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق کہ اگر آپس میں اختلاف ہوا تو کسی دو مسلمانوں کے لیے جائز نہیں کہ وہ 3 دن سے زیادہ، کتنے 3 دنوں سے زیادہ آپس میں قطع کلامی رکھے یا آپس میں کیا ہے بغض و حسد رکھے، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص سلام کرنے میں پہل کرتا ہے وہ شخص جو ہے قابل تعریف ہے، وہی شخص کیا ہے اللہ رب العالمین کے نزدیک کیا ہے محبوب ہے۔ تو میرے بھائیوں 2 لوگوں کو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرتا، ایک مشاہین کو اور ایک کیا ہے مشرک کو۔ اس مہینے کے اندر، شعبان کے مہینے کے اندر زیادہ سے زیادہ روزہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیوں رکھتے تھے؟ اس کی حکمت کیا ہے؟ اس کی حکمت یہ ہے کہ رمضان المبارک کا جو مہینہ آ رہا ہے وہ ماہ مقدس ہے، بہت ہی عظیم مہینہ ہے، جس مہینے میں اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کو نازل فرمایا، اور اس مہینے کے اندر ایک مسلمان پر اسلام کا چوتھا رکن کیا ہے واجب اور کیا ہے ضروری ہوتا ہے، ایک عاقل و بالغ اور مقیم، اور اسی طرح سے جو قدرت رکھتا ہو، جو مریض نہ ہو، اس پر اللہ رب العالمین نے کیا ہے 30 دنوں کے روزے کیا ہے فرض کیا ہے۔ تو اس مہینے کی تدریب اور ٹریننگ کے لیے اس مہینے کو سامنے رکھتے ہوئے اس مہینے میں کیا ہے زیادہ سے زیادہ روزہ رکھنا چاہیے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں کیا زیادہ سے زیادہ روزہ رکھتے تھے۔ علماء نے بہت ساری حکمتیں بتائی ہیں، ان میں سے یہ حکمت ہے۔ لیکن اگر کوئی آدمی رمضان المبارک کے استقبال کے لیے پورا مہینہ وہ روزہ نہیں رکھتا، لیکن رمضان المبارک سے 1 دن یا 2 دن پہلے وہ رمضان المبارک کے استقبال کے لیے وہ روزہ رکھتا ہے، تو یہ بات واضح ہونی چاہیے کہ شریعت اسلامیہ میں یہ جائز نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کیا ہے منع فرمایا ہے۔ بات سمجھ ماری ہے؟ پورا مہینہ شعبان کو اس نے روزہ نہیں رکھا، اور رمضان المبارک کی آمد ہے، اس سے 1 دن پہلے یا 2 دن پہلے وہ رمضان المبارک کے استقبال کے لیے روزہ رکھتا ہے، تو یہ شریعت اسلامیہ کے خلاف ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے۔ لیکن اگر کوئی آدمی ہر سوموار کو یا ہر جمعرات کو روزہ رکھتا ہے، یا ایام بیض کا روزہ رکھتا ہے، 13، 14، 15 ان تاریخوں میں روزہ رکھتا ہے، اور اتفاق سے یہ ایام کیا کہتے ہیں سوموار یا جمعرات رمضان المبارک کے آنے سے 1 دن پہلے یا 2 دن پہلے پڑ جاتا ہے، اور وہ روزہ رکھتا ہے اپنے معمول کے مطابق، تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ لیکن قصداً ارادتاً رمضان المبارک کے استقبال کے لیے ایسے روزہ نہیں رکھتا، لیکن وہ اس کی نیت ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ آ رہا ہے، میں اس کے استقبال کے لیے 1 دن 2 دن پہلے میں روزہ رکھتا ہوں، تو یہ بات کیا ہو جائے گی غلط ہو جائے گی، اس لیے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ نہیں ہے۔ یہیں سے بات واضح ہو جاتی ہے کہ کسی کام کو اگر میں صحیح سمجھتا ہوں یا آپ صحیح سمجھتے ہیں، اور وہ کام پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، شریعت کی مہر اس پہ نہیں لگی ہے، چاہے وہ نمازی کیوں نہ ہو،
چاہے وہ روزہ ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ زکات ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ قربانی ہی کیوں نہ ہو، کوئی بھی افضل سے افضل عمل کیوں نہ ہو، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نہیں ہے تو عمل بجائے آپ کو ثواب پہنچائے آپ کیا ہے خسارے میں واقع ہو جائیں گے اور آپ کیا بدعت کا ارتکاب کریں گے اور اللہ رب العالمین کا کہ آپ کو خوشنود نہیں بلکہ آپ کو ناراضگی حاصل ہوگی۔ بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ تو یہ شعبان کے مہینے کے تعلق سے چند باتیں تھیں۔ اب شعبان کے مہینے کی 15ویں تاریخ کے تعلق سے یا 15ویں رات کے تعلق سے چند باتیں میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ جیسا کہ آج کل ہمارے معاشرے کے اندر آپ دیکھتے ہیں، ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش اور دوسرے ملکوں کے اندر دیکھتے ہیں کہ جب شعبان کی 15ویں تاریخ کی آمد ہوتی ہے تو اس کے لیے بڑی تیاریاں کی جاتی ہیں۔ معاشرے کے اندر کیا چہل پہل پیدا ہو جاتا ہے اور بالکل عید کی طرح جو ہے 15ویں تاریخ کو اس کی رات کو مناتے ہیں، بلکہ قبرستان کو بالکل کیا سجایا جاتا ہے، قمقمے لگائے جاتے ہیں، ہزاروں اور لاکھوں روپے جو ہے قبرستان کے کیا صرف کیے جاتے ہیں، خرچ کیے جاتے ہیں۔ کیا ایسا ہے کہ نہیں ہے ہمارے ملکوں کے اندر؟ میرے بھائیوں، آئیے ہم اس کا جائزہ لیتے ہیں کہ کیا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام اور خیر القرون کے اندر اس کا کوئی ثبوت ہے؟ پہلی بات، شعبان کی 15ویں تاریخ کے روزے کے تعلق سے یا اس کی رات کے قیام اللیل کے تعلق سے جو حدیث آئی ہے یا جو حدیثیں ہیں، یہ ساری کی ساری حدیث علماء کرام نے واضح طور پہ بیان کر دیا، یا تو ضعیف ہے، سخت ضعیف ہے یہ حدیثیں، یا موضوع ہے، من گڑت حدیث ہیں۔ ان میں سے کوئی بھی حدیث کیا ہے پائے صحت کو نہیں پہنچتی۔ علامہ البانی رحمہ اللہ، علامہ ابن عثیمین، علامہ ابن باز اور علماء حق اور علماء محققین کا بالکل واضح فیصلہ ہے کہ شعبان کی 15ویں تاریخ کے روزے اور اس کے قیام اللیل کے تعلق سے جتنی بھی حدیثیں ساری کی ساری حدیثیں ضعیف یا کیا موضوع من گڑت ہے، ان میں سے کوئی بھی حدیث کیا ہے پائے صحت کو نہیں پہنچتی جن پر اعتماد کر کے جو ہے اس رات کو عبادت کی جائے، یعنی خصوصی عبادت کی جائے، یا اسی طرح سے جو ہے اس دن کو جو ہے روزہ رکھا جائے۔ میں نے کہا، ابھی میں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہے کہ پورے شعبان میں زیادہ سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا روزہ رکھتے تھے۔ ٹھیک ہے، آپ بھی شعبان کے اکثر ایام میں آپ روزہ رکھیں، لیکن 15ویں تاریخ کو خاص کر لینا یا 15ویں تاریخ کی رات کو عبادت کے لیے یا مخصوص عبادتوں کے لیے خاص کرنا، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام اور سلف صالحین اور اسی طرح سے خیر القرون میں اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا، لہذا یہ عمل کیا ہو جائے گا؟ بدعت ہو جائے گا۔ کیا ہو جائے گا؟ بدعت ہو جائے گا۔ اجی آپ دیکھیے 15ویں شعبان کو لوگ اچھے کھانے بناتے ہیں، لوگوں کی دعوتیں کرتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے رات کو صلاۃ البراء اور اسی طرح سے کیسی کیسی نمازیں تقرب اللہ کے لیے پڑھتے ہیں، پوری رات جاگتے ہیں، اور 15ویں تاریخ کو دن میں کیا روزہ رکھتے ہیں۔ پورا مہینہ روزہ نہیں رکھتے، لیکن 15ویں تاریخ کو خصوصی طور پر روزہ رکھتے ہیں۔ تو میں نے ابھی آپ کے سامنے بیان کیا کہ اس کا ثبوت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام سلف صالحین اور خیر القرون کے اندر نہیں ملتا۔ یہ بات بالکل واضح ہے کہ اگر واقعی یہ عمل تقرب اللہ کا ذریعہ ہوتا اور واقعی یہ عمل اللہ رب العالمین کی خوشنودی اور رضا کو حاصل کرنے کا ذریعہ ہوتا اور اس کا ثبوت ہوتا، تو سب سے پہلے ہم سب کے حبیب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس عمل کو انجام دیتے، صحابہ کرام انجام دیتے، سلف صالحین انجام دیتے، خیر القرون کے اندر اس کا ثبوت ملتا۔ لیکن ہم خیر القرون کو دیکھتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو دیکھتے ہیں اور صحابہ کرام کی زندگی کو دیکھتے ہیں، تو ہمیں ان اعمال کا یہ جو بدعتی نمازیں جو لوگوں کے اندر رائج ہیں، لیلۃ البراء، رات کو جاگنا اور خصوصی طور پہ رات کو قبرستان کے اندر جا کے چراغا کرنا، ان کے لیے دعائیں کرنا، اور اسی طرح سے قبرستان کو قمقموں سے سجانا، ان تمام چیزوں کو ثبوت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام سے نہیں ملتا۔ خلاصہ کلام کیا کہ خصوصی طور پہ
شعبان کی 15ویں رات کو یا 15ویں تاریخ کو ان اعمال کا انجام دینا کیا ہے؟ بدعت ہے. اور بدعت کے تعلق سے بات واضح ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار. وفی روایت وکل ضلالۃ فی النار، کہ ہر وہ چیز جو شریعت کے اندر ایجاد کی جائے، نئی چیز کے ایجاد کی جائے، کیا ہے؟ بدعت ہے. اور ہر بدعت کیا ہے؟ گمراہی ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری جگہ فرمایا، دوسری حدیث کے اندر فرمایا کہ من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، کہ جو کوئی بھی میری شریعت کے اندر کسی ایسی چیز کا ایجاد کرتا ہے جو شریعت سے نہیں ہو، کیا وہ مردود ہے، چاہے ہمارا عمل کیسا بھی ہو. اس سلسلے میں ایک بات اور ہے جس کو بیان کرتا ہوں، بیان کرنے کے بعد اپنی بات کو میں ختم کروں گا. وہ یہ ہے کہ 15ویں شعبان کی رات کو لوگ لیلۃ القدر کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ لیلۃ القدر قرار دیتے ہیں. میرے بھائیوں اور بزرگوں، ہم سب کو معلوم ہے کہ لیلۃ القدر یا شب قدر یہ رمضان المبارک کی طاق راتوں میں ایک رات ہے. کیا ہے؟ رمضان المبارک کی طاق راتوں میں ایک رات ہے. جیسا کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر فرمایا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، کہ قرآن مجید کا نزول کس مہینے میں ہوا ہے؟ رمضان المبارک کے مہینے میں ہوا ہے. اور دوسری آیت کے اندر اللہ نے فرمایا کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اور میں نے قرآن مجید کو نازل فرمایا لیلۃ القدر کے اندر. کیا ان دونوں آیتوں کو جب ہم اپنے سامنے رکھتے ہیں تو یہ بات بالکل واضح اور اظہر من الشمس ہو جاتی ہے کہ نہیں ہو جاتی ہے کہ لیلۃ القدر شب قدر رمضان المبارک میں ہے کہ نہیں؟ واضح ہوتی ہے کہ نہیں؟ کیسے لوگ یہ کہتے ہیں کہ لیلۃ القدر شب قدر جو ہے شعبان کی 15ویں جو کیا کہتے ہیں رات ہے اس کو لیلۃ القدر مناتے ہیں. یہ بالکل غلط اور بالکل یہ قرآن سنت کے خلاف بات ہے. میرے بھائیو اور عزیزو، لیلۃ القدر جو ہے رمضان المبارک کی طاق راتوں میں کوئی ایک رات ہے. جیسا کہ پیارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تحروا لیلۃ القدر، کی لیلۃ القدر کو تلاشو عشر اواخر کے طاق راتوں میں. وہ طاق راتیں کون سی راتیں ہیں؟ 21، 23، 25، 27، 29. ان 5 راتوں میں سے کوئی ایک رات ہے. ہمیں ان راتوں میں جاگنی چاہیے اور لیلۃ القدر کو کیا ہے تلاشنا چاہیے. اور لیلۃ القدر جس کو مل جاتا ہے اس کے تعلق سے آپ کو معلوم ہونی چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے لیلۃ القدر میں قیام کیا، اللہ رب العالمین اس کے پچھلے چھوٹے سارے گناہوں کو کیا اپنے فضل سے کیا معاف فرما دیتا ہے. اور لیلۃ القدر کے تعلق سے پوری سورت اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر نازل فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر. سبحان اللہ، کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر. یہ جو ہے لیلۃ القدر یا شب قدر 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر کیا ہے؟ ایک رات کی عبادت ہے. سبحان اللہ. اس رات کے اندر اللہ رب العالمین کے حکم سے اللہ کے فرشتے اور جبرائیل امین کیا دنیا کے اندر کیا نازل ہوتے ہیں. سمجھ رہے؟ اور سلامتی والی رات ہوتی ہے. فجر تک کیا ہے؟ وہ سلامتی والی رات ہوتی ہے. اللہ ہمیں جو ہے لیلۃ القدر نصیب فرمائے. خلاصہ کلام یہ کہ شعبان کے مہینے کے تعلق سے جو لوگوں کے اندر غلط فہمیاں ہیں، جو بدعتیں ہیں، ان بدعتوں کو آپ کے سامنے بیان کیا گیا ہے. خلاصہ کلام یہ ہے کہ اس مہینے کے اندر کیا ہمیں زیادہ سے زیادہ روزہ رکھنی چاہیے، ہمیں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنی چاہیے. اور اس مہینے کی 15ویں تاریخ کو یا 15ویں رات کو ہمیں عبادت کے لیے یا روزے کے لیے ہمیں مخصوص نہیں کرنی چاہیے، بلکہ یہ چیز کیا بدعت ہے. یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام اور سلف صالحین کے طریقہ نہیں ہے. اللہ رب العزت دعا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سنتوں کی اتباع کرنے کی توفیق عنایت فرمائے اور اللہ رب العالمین ہمیں ہر عمل میں پیارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء اور اتباع کرنے کی توفیق عنایت فرمائے اور ہمیں بدعتوں اور بدعتوں کے راستے سے بچنے اور اس سے دور رہنے کی توفیق عنایت فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.